بسم اللہ الحمد للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ اسپیکر ڈپارٹمنٹ کا ریفریشر کورس اور ایک شارٹ سیشن ہے جس میں ہم کچھ بیسک کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمیں اپنے گفتگو میں عام طور پہ جن کانسیپٹس کو اور جن ٹولز کو جن سکلز کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے اور رینڈملی کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، میں اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، اور وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اور کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا۔ جب ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کزن تھے آپ علیہ السلام کے، تو اس ہجرت میں وہ بھی شریک تھے، حبشہ وہ بھی تشریف لے کر گئے۔ تو جب وہ وہاں پہ تشریف لے کر گئے تو پیچھے سے پھر مشرکین نے بھی اپنا ایک وفد بھیجا، 2 لوگوں کا وفد جاتا ہے، اور اس وفد نے جا کے وہاں پہ جو نجاشی تھا، جو بادشاہ تھا، بڑا رحم دل تھا اور انصاف پسند تھا، تو اس سے کمپلین کی مشرکین مکہ کا، قریش کا جو وفد گیا، اس نے جا کے اس کو کمپلین کی کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے علاقے میں آ گئے، آپ کے ملک میں آ گئے، آپ کی ریاست میں آ گئے، تو آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ہمیں واپس کر دیں، اور تحائف بھی دیے نجاشی کے وزیروں کو، وزراء کے لیے تحائف بھی لے کے گئے، وفد تھا قریش کا۔ اور جو وفد گیا تھا وہ کمیونیکیٹ کرنے میں اور کنونس کرنے میں، کنونسنگ پاور ان کے پاس کافی تھی، بہت زیادہ تھی، اور مشہور تھے وہ ڈائلاگ کرنے میں اور کنونس کرنے میں دوسروں کو۔ تو جب یہ بات پتہ چلی، کیونکہ اس کا ملک تو حبشہ تو بہت بڑا تھا، اور اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کچھ لوگ مکہ سے آئے ہیں اور میرے ملک میں قیام پذیر ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ ان وفد کی بات سن کے تو اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو پیش کیا جائے۔ تو جب یہ بات پہنچی مسلمانوں تک جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ رہ رہے تھے، تو جب ان تک یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو بات کون کرے۔ تو اس کے اوپر فیصلہ ہوا کہ بات حضرت جعفر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری مشورہ یہ ہوا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جو بھی بات کریں گے وہ سچ کریں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، چاہے ہماری جان کو خطرہ ہو، چاہے ہمارے مال کو خطرہ ہو۔ مال تو تھا کیا، وہ سب کچھ تو چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ میں، تو جان ہی تھی، تو چاہے جان کو خطرہ ہو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہم سچی بات اس کے سامنے رکھیں گے۔ اب جب پیش ہوئے بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا اور پوچھا، اور وہی بات جو وفد نے بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی ان کے سامنے رکھی، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو کلام کیا ہے، یعنی جو وہاں پہ انہوں نے سپیچ کی ہے، وہاں پہ جو انہوں نے خطاب کیا ہے، تو وہ اس سے ہمیں کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے، بہت سے لرننگ پوائنٹس ہیں اس ایک خطاب میں، اس ایک تقریر میں، اس ایک سپیچ میں، جو نجاشی کے سامنے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور انہوں نے سب سے پہلی چیز کہ اس کے مقام کا، اس کے عہدے کا
اس کے سٹیٹس کا لحاظ رکھا. حالانکہ نجاشی کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھا، تو عیسائیت اس کا مذہب تھا اور اسلام کی تعلیمات عیسائیت سے بالکل مختلف. تو جا کے انہوں نے ڈائریکٹ انکار عیسائیت کا رد نہیں کیا، وہ یہ بھی کر سکتے تھے، بلکہ انہوں نے اسلام پیش کیا کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کے بھی مین ان پوائنٹس کو پہلے پیش کیا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جن کا تعلق سوسائٹی اور معاشرے کے امن سے ہے، امن و امان سے ہے، آپس کے تعلقات سے ہے، اخلاقیات سے ہے. چونکہ جو شخص خود منصف مزاج ہو، انصاف پسند ہو، انصاف جس نے ملک میں قائم کیا ہو، تو وہ ایسی بات کو زیادہ پسند کرے گا جو اس کے مزاج کے مطابق ہے. تو اس کے مزاج کے مطابق جو انصاف کو پسند کرے گا. تو اسلام کا وہ پہلو جس میں معاشرت اور جس میں اخلاقیات اور جس میں انصاف اور جس میں حق بات اور جن باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کو بیان کیا. اور اس کو جب بیان کیا تو وہ متاثر ہوا، کیونکہ وہ خود منصف مزاج تھا اور انسان کی فطرت، اسلام تو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے اس نے اس بات کو بہت پسند کیا. اس کے بعد پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عبادات کے متعلق بات کی ہے، پہلے عبادات نہیں، بعد میں عبادات کے متعلق بات کی. تو اس پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں، سامنے رکھیں اور اس سے ہم پوائنٹ ڈرائیو کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس سائنس کو سامنے رکھا کہ جس شخص سے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا مزاج کیا ہے، یہ کس مزاج کی بات اس کو کلک کرے گی اور پینیٹریٹ کر جائے گی، اس کے اندر اتر جائے گی، اس کے دل میں اتر جائے گی اور یہ آن بورڈ ہو جائے گا، کنونس ہو جائے گا. تو انہوں نے آئس بریکنگ کی انہی باتوں کو پیش کر کے جو کہ اس کے مزاج کا حصہ تھی، اور بہت زیادہ اس کا فوکس ان چیزوں کے اوپر تھا. دوسری بات، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی اس کا ریفرنس کوٹ کیا ہے. آج کا ہمارا اسپیکر، ہمارا مبلغ، تقریر کرنے والا، خطاب کرنے والا، کمیونیکیٹ کرنے والا، جب آڈینس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو جب وہ بات کر رہا ہے اس بات کا ریفرنس اگر کوٹ نہیں کر رہا تو الگ امپریشن جاتا ہے، اور بات کا، گفتگو کا کوئی بات اس کے آڈینس کے سامنے رکھی ہے اور اس کا ریفرنس کوٹ کیا ہے تو اس کا ایک الگ امپریشن جاتا ہے آڈینس میں. تو یہ ریفرنس کوٹ کرنا، یہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن سکل سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے. ڈرائیو لرننگ پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جب گفتگو کی تو اس گفتگو کا ریفرنس کوٹ کیا، اور وہ ریفرنس کیا تھا اس ٹائم ان کے پاس؟ اس ٹائم سب سے بڑا ریفرنس اور اتھینٹک ریفرنس اور مضبوط ریفرنس وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ. انہوں نے جو بات پیش کی تو وہ اس کو کنیکٹ کیا اور لنک کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا. اپنی ذات کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی، اپنے علم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی، اپنی ذات کی طرف کوئی بھی بات انہوں نے منسوب نہیں کی، بلکہ ہر بات آپ علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب کی. تو آپ علیہ السلام ریفرنس ہیں، آپ علیہ السلام حوالہ ہیں. تو یہ ریفرنس، اس کو کوٹ کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی سپیچ سے ملتا ہے. اور اگلی بات جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے سچ بات کی ہے. انہوں نے، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کچھ بات اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے اس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے حق اور سچ بات، جو تعلیمات آپ علیہ السلام نے دی تھی،
جو عقائد آپ علیہ السلام نے بتائے تھے ایز اٹ از انہی چیزوں کو کوٹ کیا ہے، کوئی ایڈیشنل بات نہیں کی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جو سچ کے علاوہ کچھ اور ہو. تو جو بھی بات رکھی وہ سچی بات رکھی، اتھینٹک بات رکھی، مضبوط بات رکھی، جو کہ اس کو امپریس کرنے کی وجہ بھی بنی ہے. اور ایک بہت اہم پوائنٹ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب گفتگو کی ہے تو بہت کانفیڈنس سے کی ہے، اعتماد سے کی ہے کہ اب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وزیر بھی وہاں پہ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ ٹیم بھی موجود ہے جو کہ آپ کی دشمن ہے اور آپ کی دشمنی میں یہاں تک پہنچی ہے اور آپ کو لے کے آئی ہے، آپ کے یہاں پہ آنے کا سبب وہ بنی ہے. تو ان سب کی موجودگی میں گفتگو کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسے الفاظ میرے زبان سے نہ نکل جائیں جو، کیونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں. تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے. لیکن انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ بات کی. تو جب آپ جب سچی بات کر رہے ہیں تو کانفیڈنس مل جاتا ہے آپ کو، جب آپ حق بات کر رہے ہیں تو کانفیڈنس مل جاتا ہے آپ کو، جب آپ ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر کانفیڈنس مل جاتا ہے آپ کو. تو انہوں نے ریفرنس کے ساتھ جب بات کی اور سچ بات کی اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کی. تو جب آپ اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آڈینس کا فیڈ بیک کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں لیکن کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کرتے تو آڈینس کا فیڈ بیک اور امپریشن بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے گفتگو میں کانفیڈنس کا ہونا یہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیتا ہے، مزید اس کو جاندار اور افیکٹو بنا دیتا ہے اور امپریسو بنا دیتا ہے. تو ہمیں اپنی گفتگو میں ان پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے جن پوائنٹس کو آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کیا گیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے. بسم اللہ الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنی ہے. تو کمیونیکیشن کی امپورٹنس کے اوپر تو بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت سے پوائنٹس رکھے جا سکتے ہیں، بہت سے ویلڈ پوائنٹس اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ گفتگو انسان ہر پل ہر لمحے کر رہا ہے. کبھی انسان گفتگو کر رہا ہے اپنی ذات سے اور کبھی کر رہا ہے اپنے خالق کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی انسان گفتگو کر رہا ہے اور اس کے لیے انسان اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں، اور جہاں پہ بزنس کر رہا ہے، جہاں پہ جاب کر رہا ہے وہاں پہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن زبان سے کرنا ایک کمیونیکیشن ہے جو انسان کر رہا ہے، اور وہ زبان کا استعمال کیے بغیر انسان اپنے عمل سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. بہت سے لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے، اور زبان کا استعمال کیے بغیر ہی وہ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. تو یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک انداز ہوتا ہے. اور ایک کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جو سوسائٹی، حالات، واقعات آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور اس راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، تو یہ آپ کے لیے کمیونیکیشن ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. آپ کو کمیونیکیٹ کیا گیا، میسیج دیا گیا. ہاں، یہ میسیج وہی سمجھے گا جو اپنی ذات سے اور اپنی ذات کے علاوہ بھی بہت سے دوسری چیزیں جو ارد گرد ہیں ان کو بھی آبزرو کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور گہرائی سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. جس کی جتنی زیادہ آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی وہ اتنی زیادہ لرننگ کرے گا سوسائٹی سے اور مختلف واقعات سے اور حالات سے اپنی ذات کے علاوہ بھی. تو کمیونیکیشن یہ انسان کی زندگی میں انقلاب بھی برپا کر دیتی ہے، اور انسان
کو ڈی موٹیویٹ بھی کر دیتی ہے. انقلاب مطلب موٹیویٹ کر دیتی ہے اور ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اور ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سکوت آ جاتا ہے, جمود آ جاتا ہے, ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ انسان نے سنے اور موٹیویٹ ہو گیا, اور وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ انسان نے سنے اور ڈی موٹیویٹ ہو گیا. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو زندگی ختم کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں, زندگی قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں, اور وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو دوسرے کی زندگی لینے کے لیے بھی تیار کر دیتے ہیں. تو الفاظ اور کمیونیکیشن اپنے اندر بہت طاقت رکھتے ہیں. تو انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے, جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے, اس عمل کا, اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اور بہت سے کام انسان کے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ انسان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں. مختلف قسم کے میسج ہر کام سے انسان کو مل رہے ہوتے ہیں. تو زندگیوں کی تبدیلی کمیونیکیشن کی بیس پہ. کسی کی بات سنی, زندگی تبدیل ہوگی پوزیٹیو وے میں. کسی کی بات سنی, زندگی تبدیل ہوگی نیگیٹو وے میں. بہت سے لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تنقید برداشت نہیں کر سکتے, سٹریس میں چلے جاتے ہیں. تنقید برداشت نہیں کر سکتے, ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ وہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جن سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے. اب وہ موٹیویشن جو مل رہی ہے وہ بھی تھرو کمیونیکیشن ہے, جو سورس وہ کمیونیکیشن ہے. اور وہ دنیا میں ایسے بڑے کام کر جاتے ہیں اور انقلاب برپا کر جاتے ہیں, اور ایسا دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی زندگی میں ایسی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں کہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں اور ان کو اچھے نام سے یاد رکھتی ہیں. تو یہ الفاظ کی طاقت ہے جو کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. یہ الفاظ کی طاقت ہے جو انسان کے نظریات کو تبدیل کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہے. یعنی کہ انسان کے نظریات جو بنتے ہیں اور عقائد جو بنتے ہیں وہ بھی الفاظ اور کمیونیکیشن کی ایک زندہ اور جاگتی اور کھلی دلیل ہے. کہ عقائد و نظریات جو بن رہے ہیں وہ بھی کمیونیکیشن کی وجہ سے, الفاظ کی بیس اور بنیاد پہ اور نظریات کی تبدیلی ہو رہی ہے, نظریات بن رہے ہیں اور عقائد بن رہے ہیں. اور محبتیں اور نفرتیں جو تقسیم ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی عمل سے زیادہ, ایکشن سے زیادہ الفاظ ہیں, کمیونیکیشن ہے. وہ الفاظ ہیں جو کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں, اور وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے کمیونیکیشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں. لیکن کمیونیکیشن صرف الفاظ اور زبان کی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بتایا آپ کو کہ کمیونیکیشن الفاظ کی بھی ہے, الفاظ سے بھی ہوتی ہے, اور باڈی لینگویج سے بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کمیونیکیشن کے بہت سے ذرائع ہیں, جیسے کہ میں نے اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پہلے کوٹ کی ہے. تو ہمیں جب تک کمیونیکیشن کی امپورٹنس کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا, اس کی افیکٹونیس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا, تو ہم اس ٹول کو اور اس صلاحیت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس اتنی بڑی نعمت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے, اس کو زیادہ افیکٹو وے میں استعمال نہیں کر پائیں گے, اسے زیادہ ہم بینیفٹس نہیں لے سکیں گے, پروڈکٹیو نہیں بنا پائیں گے اپنے ٹائم کو, اپنی لائف کو, اگر ہمیں اس اسکل کا, اس کی اہمیت کا, اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا. تو آپ کے سامنے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں رکھی گئی ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اس پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں, اور وہ ریئل کیس اسٹڈی ہے. بنگلہ دیش جو کہ مسلمان ملک تھا,
اور پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش بننے سے پہلے، تو اس کو پاکستان سے توڑنے اور جدا کرنے اور الگ کرنے کی وجہ جو بنی وہ ہندو ٹیچرز بنے، اور ہندو ٹیچرز نے کمیونیکیشن کی سکل کو استعمال کر کے مسلمانوں کے دل میں پاکستان کی نفرت پیدا کر دی۔ کتنی پاور ہے الفاظ میں، کمیونیکیشن میں، کہ وہ لڑائی جو ہماری فوج ہار گئی بنگلہ دیش میں، وہ لڑائی اس کا آغاز الفاظ سے ہوا تھا، زبان سے ہوا تھا، کمیونیکیشن سے ہوا تھا۔ تو کمیونیکیشن کی پاور دیکھیں کہ وہ اس نے انقلاب برپا کیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ فوج کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، اور کتنا بڑا نقصان ہوا ملت کا اور امت کا وہ آپ کے سامنے۔ تو وہ ہندو ٹیچرز تھے جنہوں نے وہ ورکنگ کی، کام کیا، اور نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو ان کی ذہن سازی کی اور نفرت پیدا کی پاکستان کے حوالے سے، حالانکہ وہ پاکستان کا حصہ تھے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جو الفاظ کی طاقت کو سمجھتا ہے، الفاظ کے اثر کو جانتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور ہمیں اس کا سب سے زیادہ ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو کہ دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، کہ وہ الفاظ ہی تو ہیں، وہ کمیونیکیشن ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کر رہے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کر رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کر رہے ہیں، تقسیم نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کر رہے ہیں، وہاں پہ تخصیص ہو گئی نا۔ اس لیے ہمیں کمیونیکیشن کو سمجھنا، اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹریننگز لینا اور اس اسکل کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو افیکٹو وے میں استعمال کر سکیں۔ جی، تو انشاءاللہ اس سیشن میں ہم نے جن بیسک کانسیپٹس کو دیکھنا ہے، اس میں ایک کانسیپٹ ہے بریک کا، اور دوسرا ریدم، اس کے بعد پلیزنٹ ایٹماسفیئر، انفارمیشن یا انفارمیٹیو ایلیمنٹ، بیسٹ یوز آف لیس ٹائم یا پروڈکٹیو یوز آف اویلیبل ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ، آرٹیفیشل اینڈ میکینیکل پروسیس، یہ بھی کانسیپٹ ہے، اور ایک ایلیمنٹ ہے کمیونیکیشن میں آئس بریکنگ، بہت اہم کانسیپٹ ہے، پاور آف ورڈس، ووکیبلری، یوز آف پرووربس۔ تو ان بیسک ایلیمنٹس کے اوپر، پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن میں ان پوائنٹس کو کیسے کیٹر کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے، اور اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے۔